بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں روزے کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا ہے، تو میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کریں گے۔ تو حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو جس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پلایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روزے دار روزے کی حالت میں بھول گیا اپنے روزے کو، اس کو یاد نہیں رہا میرا روزہ ہے، اور اس نے پانی پی لیا یا پانی کے علاوہ کوئی اور چیز پینے والی تھی پی لی، یا کوئی کھانے والی چیز تھی وہ کھا لی، اور اس کو بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ ہے، خود یاد آ گیا یا کسی اور نے اس کو یاد کرا دیا بعد میں کہ تمہارا تو روزہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایسے بندے کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آیا وہ اپنا اس کے بعد کوئی اور چیز بھی کھا پی سکتا ہے یا نہیں، یا جو ہے نا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ تو نبی اسلام نے جو ہے نا اس مسئلے کا جواب ہمیں دے دی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، کہ وہ شخص اپنے روزے کو پورا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا روزہ باقی رہے گا، لہٰذا وہ جو ہے غروب آفتاب تک نہ کوئی بعد میں نہ کوئی چیز کھائے یاد آنے کے بعد، اور نہ کوئی چیز پیے۔ اور یہی مفہوم جو ہے اور بھی روایات میں آیا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے جس میں نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں بھول کر جو ہے نا وہ کسی چیز کو کھا لیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، تو ایسے شخص پر نہ روزے کی قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یعنی مطلب یہی ہے کہ اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹا، لہذا جب روزہ نہیں ٹوٹا تو اس کا روزہ باقی ہے، اور جب روزہ اس کا ہوگا باقی ہوگا وہ غروب آفتاب تک بعد میں کوئی چیز نہیں کھائے گا نہ پیے گا، تو لہذا اس کو نہ قضا کرنی پڑے گی نہ اس کو جو ہے کوئی کفارہ دینا پڑے گا۔ اور یہ کیونکہ نبی اسلام یہ جو کہ بھول کر کسی نے کھا لیا یہ کیوں معاف ہے؟ کیونکہ نبی اسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کے خبر مشہور ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت سے خطا کو یعنی بھول چوک جو ہوتی ہے وہ نسیان اور بھول کو، اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے، ان چیزوں کو میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی میری امت سے ان چیزوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اگر کوئی انسان بھول کر روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس کے اپنے بعد میں جو ہے اس کو کوئی چیز کھانی پینی نہیں چاہیے۔ اور اس کے آخر میں حدیث کے آخری جملہ جو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو کھلایا اس کو پلایا ہے۔ یعنی اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے دار نے اپنی مرضی سے یا اپنے اختیار سے نہیں کھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا رحم کیا تاکہ جو ہے اس کی جو ہے تکلیف کو تھوڑا دور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے جو ہے نا اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی لہٰذا یہ جیسا کہ ہمارے ایک مشہور بات ہے کہ یہ روزے کی حالت میں جو بھول کر کوئی چیز کھا لے پی لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہوتی ہے، تو یہ جو مشہور ایک کہاوت ہے یہ بھی یعنی اسی جملے سے نکالی ہے غالباً، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اس کو پلایا ہے، یعنی اللہ نے اس پر احسان کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ جب کسی کو کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پلا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہمانی ہو جائے گی کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس بندے سے تھوڑی سی اس پیاس کی یا بھوک کی شدت کو کم کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا اور اس نے کھا لیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ایک فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تمام احادیث مبارک کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور ان جتنی بھی احادیث ہیں جتنی بھی دین کی باتیں ہمیں ان سب کو جو ہے ساری امت مسلمہ تک اور سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔